کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھے ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، اور تم ہی سب سے پہلے ان کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ اور حق بات کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کیا کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 سے 39 سے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہے۔ یہاں سے لے کر 123 تک، آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے۔ ایک لمبا قصہ ہے، لمبی گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر خاص انعامات اکرامات کیے جانے کے باوجود بھی وہ اپنے محسن کے احسان کو فراموش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق سب سے پہلے مومنین کا تذکرہ کیا، پھر مشرکین کا تذکرہ کیا، پھر منافقین کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر مشرکین میں سے اہل کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں
جو آسمانی کسی کتاب پر ایمان رکھنے والا ہو، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا، اور ہم سب کے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا۔ تو اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو امتی گزرے تھے وہ کسی نبی پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کوئی کتاب موجود تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول جب ہجرت کیے تو مدینہ میں خاص آبادی جو تھی، معاشرتی طور پر ان سب کی آبادی تھی مدینہ میں، اور مدینہ کے اطراف و اکناف میں جو آبادی تھی وہ یہودیوں کی آبادی تھی۔ یہودی جاننے کے باوجود تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو تفصیلی طور پر جانتے تھے کہ آخر میں ایک نبی، ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، جس کے معنی آتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تحمید کی جائے، وہ آئیں گے اور وہی آخری نبی ہوں گے، ہم سب کو اسی پر ایمان لانا ہے۔ اس کے باوجود جب آقا علیہ السلام کا ظہور ہوا، نبوت کا دعویٰ کیے، تو اس نے انکار کر بیٹھا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر یہودیوں کو اور عام طور پر پوری انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا پیغام لایا، خدائی پیغام لایا، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے۔ لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو اور یہ نہیں مان رہے کہ یہ نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تذکرہ کی ہیں اپنے انعامات کا، اکرامات کا۔ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل۔ تو یہاں پر اے بنی یعقوب بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں کیا؟ لفظ بنی اسرائیل کو اس لیے ذکر کیا کہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے معنی آتے ہیں اسرائیل، الگ ہے، دو جز ہیں، دونوں جز ملا کے، دو ٹکڑے ملا کر ایک نام بنائے گئے۔ جیسے عبداللہ، عبد الگ ہے، اللہ الگ ہے، عبداللہ کو جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ کا بندہ۔ اسی طریقے سے ثناء اللہ، ثنا الگ ہے، اس کے معنی آتے ہیں تعریف، اللہ اللہ، ثناء اللہ، اللہ کی تعریف کرنے والا۔ تو اسی طریقے سے اسرائیل کا معنی آتے ہیں، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر توجہ دلایا کہ ایسا ذکر کیا جائے، ایسے نام کا ذکر کیا جائے جس سے صفت بندیت کا ثبوت ہو کہ اے میرے بندے، اس لیے لفظ اسرائیل استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا کہ میں نے تمہارے اوپر کتنے کتنے احسانات کیے، اور اس احسانات کے ساتھ ساتھ میں نے تورات میں تم سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ وعدہ یہ لیا تھا کہ آخری زمانے میں آخری رسول آئیں گے جس کا نام محمد ہوگا، تم سب اس کی پیروی کرنا۔ تم اگر اس وعدے کو پورا کرتے ہو تو میں جو اپنا وعدہ ہے میں بھی پورا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم محمد پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا اور تم سب کو جنت میں داخلہ کر دوں گا۔ تو یہاں پر جو تذکرہ ہے انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا، لیکن ان کا وعدہ یہ ہے کہ تم محمد پر ایمان لاؤ۔ جب تم سب محمد پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں کیا کر دوں گا؟ تم کو جنت دے دوں گا۔ لیکن بنی اسرائیل کیا کیے؟ نہیں، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل کا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے مسائل آتے تو وہ مسائل کو چھپاتے۔ اگر شریف لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی جرم کے وہ ارتکاب ہو گئے جس کے نتیجے میں تورات جو قانون ہے، ایک کتاب ہے، اس کتاب کی روشنی کے مطابق اس پر سزا ہونی چاہیے، اس کے جرم کی پاداش میں اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ یہودی کیا کرتے تھے؟ ان کو بچانے کے لیے، ان شریف لوگوں کو بچانے کے لیے کتاب کے اس پیراگراف کو چھپا دیتے۔ ارے اس میں ایسا حکم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اور وہی گناہ اگر کسی چھوٹے لوگوں سے سرزد ہو جاتا،
کسی غریب طبقے کے لوگوں سے سرزد ہو جاتا تو کہتے نہیں، اس بارے میں تورات کا یہ حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، لہذا اس کو 100 کوڑے لگنے چاہیے، ان کو یہ سزا دینی چاہیے۔ تو اس طرح وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح میرے کلام کو ہرگز نہ بیچا کرو، اس طرح میرے کلام کو ہرگز نہ بیچا کرو۔ بنی اسرائیل اور امت محمدیہ میں فرق ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کیا ہے اس کو یاد کرو۔ اور جب امت محمدیہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے احسانات کو دیکھو، میں نے تم پر یہ احسانات کیے، یہ کیے۔ پھر اس احسانات کے ذریعے سے ان لوگوں نے خدا کو پہچانا۔ لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی امت محمدیہ کا تعلق ڈائریکٹ خدا سے ہے، احسانات کا تعلق نہیں ہے، بس ڈائریکٹ خدا سے ہے۔ اور بنی اسرائیل کا تعلق اللہ سے انڈائریکٹ ہے، یعنی احسانات کو پہچاننے کے ساتھ تم خدا کو پہچانو، اور امت محمدیہ کو احسانات کے نہیں، بس محسن کو تم پہچان لو، محسن کو تم یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم سب سے پہلے کفر کرنے والے مت بن جاؤ۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم کو تو ایمان لانا چاہیے، تم پڑھے لکھے سمجھدار ہو۔ مکے والے تو بے وقوف تھے، امی تھے، وہ بالکل وہ پیدائشی طور پر شاعر تھے، ادیب تھے، بہترین پروفیسر تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے عربی اشعار پڑھتے تھے۔ اور یہ بنی اسرائیل تو پڑھے ہوئے تھے، اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھی، علم سیکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم پڑھے لکھے لوگ ہو، جاہل لوگ غلطی کرے تو معاف کر سکتے ہیں، ان کی بات الگ ہے، لیکن آپ پڑھے ہوئے لکھے ہونے کے باوجود پھر اس طرح کی غلطی کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے کفر کرنے والوں میں سے آپ نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کفر نہ کرو۔ اگر تم کفر کرو گے تو تمہارے دیکھتے دیکھتے دوسرے لوگ کفر کریں گے۔ اور قاعدہ کیا ہے؟ الدال علی الشر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، بھلائی کی رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے کی طرح ہے، اور ضلالت و گمراہی کی رہنمائی کرنے والا برائی کی رہنمائی کرنے والا برائی کرنے والوں کی طرح ہے۔ جیسے کہ ہمیں مسجد جانا ہے، ایک صاحب مجھ سے کسی کو مسجد جانا ہے، وہ مجھ سے پوچھے مولانا مسجد جانا کیسے جاؤں؟ میں نے بتا دی یہ راستہ، یہ گلی ڈائریکٹ مسجد کو جاتی ہے، آپ چلے جائیے، بیچارے آئیں۔ تو اس جانے میں جو ان کو ثواب ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ثواب ان کو دی اتنا ثواب مجھے بھی عطا کریں گے۔ اور میں نے راستہ بتا دیا، یہ ڈرنک کہاں ملتا ہے، میں نے بتا دی اس گلی میں ہے شراب کی دکان، وہ بیچارے گئے۔ تو شراب پینے کا جتنے بھی گناہ ہیں اس کو بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے تم نہ بنو۔ تم اگر کفر کیے اور پھر تمہارے بعد جتنے لوگ کفر کریں گے ان تمام کفروں کا جو عذاب ہے تم پر آئے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، جو احکامات ہوتے تھے، احکامات کی آیتوں کو، عبارتوں کو چھپا دیتے تھے، اور جب بڑے لوگوں کی باری آتی تھی تو ان کے لیے چھپا لیتے تھے، اور جب چھوٹوں کی باری آتی تھی تو ان پر کیا ڈنڈے برساتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا میں کیا چیز داخل ہے، یعنی اس سے ہم کیا تدبر کر سکتے ہیں؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ اب جیسے ہم قرآن سنا رہے ہیں یا ہم کہیں پڑھاتے ہیں، مول صاحب وغیرہ پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، وہ قرآن پڑھاتے ہیں، ان کو آپ تنخواہ دیتے ہیں، تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا میں وہ داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
یہ 3 ائمہ کی رائے یہ ہے کہ اس میں داخل نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پرانا قول ہے، اس میں سفیان ثوری وغیرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں داخل ہے، لیکن اخیر کے فقہا نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، علماء جو پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں امامت کرتے ہیں یا جو بھی، اور اس کو بطور ہدیہ کی کچھ دیا جاتا ہے، تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میں داخل نہیں ہے کہ وہ قرآن کو بیچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر مدرسے میں پڑھانے والوں کو کچھ تنخواہ نہ دیا جائے، مسجدوں میں امامت کرنے والوں کو کچھ تنخواہ نہ دیا جائے، تو بیچارے چھوڑ دیں گے، چلے جائیں گے کوئی کام کرنے کے لیے، پھر امامت کون کرے، پھر مدرسے میں کون پڑھائے؟ تو اس سے کیا ہے، اسلام کا، دین کا ایک عظیم خسارہ، ایک بڑا نقصان ہے۔ تو اس نقصان سے بچانے کے لیے ان کو بھی تنخواہ دی جائے گی، اور اخیر دور میں جتنے بھی بادشاہ لوگ تھے وہ تنخواہ دینا شروع کر دیے۔ اس میں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، مول صاحب تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ تو بھائی اگر تنخواہ نہ لے مدرسے میں پڑھانے والے تو اس کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ لہذا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میں وہ داخل نہیں ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم لوگ حق باتوں کو باطل کے ساتھ گڈمون نہ کرو۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ حق باتوں کو باطل باتوں کے ساتھ ملاتے تھے، یعنی اچھائی کو چھپاتے تھے اور برائی کو لاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفاتوں کو چھپاتے تھے، اور جو صفات نہیں تھے ان کو لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کرو۔ اور یہاں پر ہم کو یہ سبق ملتا ہے آیت کریمہ سے کہ جو باتیں ہم کو صحیح معلوم ہو، عوام تک وہی باتیں پہنچانی چاہیے، اور جو باتیں صحیح طور پر معلوم نہیں ہے وہ باتیں فالو نہیں کرنی چاہیے، اس باتوں کو نہیں ماننی چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل اس طرح ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو گھما پھرا کے بولتے ہیں تاکہ پبلک کو کیا اچھا لگے۔ یہ قصہ کہانی اس طرح نہیں کرنی چاہیے، جو بات ہو حقیقت اس کو بولنی چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اس آیت میں بنی اسرائیل کو خاص طور پر مخاطب فرمایا کہ بنی اسرائیل نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بنی اسرائیل نماز الگ پڑھتے تھے، زکوٰۃ الگ دیتے تھے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بنی اسرائیل میں بھی نماز تھی، زکوٰۃ تھی، لیکن رکوع نہیں تھی۔ بنی اسرائیل میں جو نماز تھی وہ صرف کھڑے اور سجدے، رکوع نہیں۔ اور وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرتے؟ ہمارے یہاں کیا زکوٰۃ ہے کہ کوئی مال ہے، سونا چاندی تجارت کے مال ہیں، سال گزر جاتے ہیں، حولان حول پایا جاتا ہے، پھر 2.5% کے اعتبار سے 100 میں 2.5% نکالتے ہیں۔ ان لوگوں میں کیا تھا کہ وہ اپنے خزانے کو پہاڑ پر لے جاتے یا میدان میں لے جا چٹیل میدان میں لے جاتے اور رکھ دیتے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی اور وہ آگ لے کے چلی جاتی۔ تو جس کے سامان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آگ لے کے چلی گئی تو سمجھو وہ قبول ہو گیا، اور جس کو نہیں لیتے تو وہ قبول نہیں ہوا۔ تو اس کے زمانے میں بھی نماز تھی، زکوٰۃ تھی، لیکن یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جو تمہارا مذہب تھا وہ ختم ہو گیا، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جاؤ، اس پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ جس طرح وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رکوع کرو۔ خاص طور پر رکوع کا ذکر فرمایا، اسی لیے کہ اہل کتاب میں، یہودیوں میں رکوع اس کی نماز میں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنی ذات کو بھلا بیٹھتے ہو؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ جو لوگ اسٹیج پر تقریر کرتے ہیں، کہیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو خود کو بھولا بیٹھتے ہیں، لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ بھلائی کرو، نیکی کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، نماز پڑھو، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، اذان ہوتی ہے تو مول صاحب کہاں جاتے؟ غائب ہو جاتے، خود نماز نہیں پڑھتے۔ تو فرمایا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھولا بیٹھتے، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کو جانتے ہو، کتاب کو پڑھے لکھے ہو، تم سب کچھ جانتے ہو، احکامات کو جانتے ہو، اور خود اپنی ذات کو بھولا بیٹھتے ہو۔ اب یہاں پر یہ باتیں ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں گنہگار آدمی ہوں، میں کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دوں؟
تو ایسے جو اس طرح جو لوگ بولتے اس کا بولنا صحیح نہیں ہے. آپ فاسق فاجر کی فہرست میں گرچہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں. اب کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہے، بھائی میں کیوں حکم دوں، میں خود نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، حکم دینا ہے نماز پڑھو. اور جب جیسے گیند کو دیوار پر مارتے ہیں تو گیند کہاں لوٹتی ہے؟ خود اپنی طرف لوٹتی ہے. لوگوں کو بھلائی کی باتیں کہتے کہتے خود ایک دن اللہ تعالیٰ میرے اندر ایک احساس پیدا کر دیں گے اور ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ صلاۃ و صلاۃ کے پابند ہو جائیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں کیسے لوگوں کو بولوں نماز پڑھو، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں کیسے بولوں روزہ رکھو، میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، میں کیسے بولوں لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ فکر، یہ خیال کرنا، یہ وہم و گما ہے، یہ غلط خیال ہے. اس لیے جہاں بھی جس طرح بھی ہو سکے، جس حالت میں بھلائی کا حکم دینا چاہیے، بھلائی کا حکم دینا چاہیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب فرمایا کہ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اگرچہ نماز پڑھنا دشوار معلوم ہوتا ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خضوع کرنے والے ہیں. پوری امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ دنیا میں جو بھی مسائل آتے ہیں، جو بھی آفات مصیبتیں آتی ہیں، ان کا دو حل ہے، ایک ہے صبر اور ایک ہے نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبراہٹ کا موقع آتا تو سب سے پہلے مسجد کا رخ کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے اور آسانی اور معاملات کو ختم کرنے کی دعا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بنا دیا، اصول بیان کیا کہ دنیا میں جو بھی مسائل و آلام آتے ہیں ان کا حل کیا ہے؟ صبر ہے اور نماز ہے. صبر کے اصل معنی آتے ہیں اپنے نفس پر قابو پانا، اپنے نفس کو روکنا، اپنے نفس پر قابو پانا. اور اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم تو یہ ہے کہ حرام اور ناجائز کاموں سے اپنے نفس کو روکنا. دوسرا ہے اطاعت و فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کو مجبور کرنا. نفس کہتا ہے ارے سو کیا فجر کی نماز پڑھنے جاؤ گے، نہیں، اللہ کی عبادت میں اپنے نفس کو مجبور کرنا. اور تیسرا صبر کا شعبہ ہے کہ جب مسائل و آلام آئے، آفت و مصیبت آئے تو صبر کرنا، واویلا نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا. آج کا دور میں کیا ہے، لوگ صرف یہ سمجھتے کہ جب مصیبت آ جائے، کچھ پریشانی آ جائے تو صبر کرو، اسی کو کہتے ہیں صبر. اور عبادت میں دل کو لگانا، حرام کاری سے بچنا، اسے صبر نہیں سمجھتے. تو صبر کے کتنے شعبے ہوئے؟ 3 شعبے. حرام اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت و فرما برداری میں اپنے نفس کو لگانا، یہ بھی صبر ہے. اور آفات و مصیبت میں اپنے آپ کو صبر کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. تو صبر کے 3 شعبے ہوئے. صلاۃ کے معنی آتے ہیں دعا، صلاۃ کے لغوی معنی آتے ہیں دعا. اور اصطلاحی شرح میں صلاۃ کہتے ہیں کہ وقت مخصوصہ میں ارکان مخصوصہ کو بجا لانا اللہ تعالیٰ کے واسطے، یہ نماز ہے. جیسے ظہر کا وقت ہوا تو مخصوص وقت ہے، مخصوص افعال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مخصوص عبادت کرتے ہیں، وہ ظہر کی نماز ہے. تو اسے نماز کہتے ہیں. فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ نماز گرچہ دشوار معلوم ہوتی ہے. کس طرح دشوار ہے کہ نماز میں بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے. دکانوں کا کام ہے، گھر کا کام ہے، کمپنیوں کا کام ہے، ہماری اپنی ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، سب چیزوں کو ترک کر کے کہاں رخ کرتے ہیں؟ مسجد کا رخ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں. تو نماز میں تمام ضروریات کو، خواہشات کو، لذات کو ترک کر کے آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، دل چاہ رہا ہے ابھی کھانا کھاؤں، دل چاہ رہا ہے ابھی کوئی کام کروں، لیکن خدا کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایمان کا تقاضا ہے اور فوراً رخ کیے نماز کی طرف. تو تمام تقاضوں کو ترک کر دینا یہ دشوار گزار معلوم ہوتا ہے، دشوار گزار معلوم ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کیا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، گرچہ یہ کیا ہے؟ دشوار معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ خضوع کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ آسان ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں سکون قلب کا نام کیا ہے؟ خشوع ہے. سکون قلب کا نام خشوع ہے. اور ایک لفظ آتا ہے خضوع، خشوع اور خضوع. مجھے خشوع اور خضوع کیا مطلب؟ خشوع اور خضوع کا خشوع کے معنی آتے ہیں ہماری گفتگو میں، ہماری آواز میں نرمی ہونا. وخشیت الاصوات، آوازوں میں نرمی ہونا، سختی نہیں ہونا. بالکل جیسے گدھے چلاتے ہیں ویسے چیخو پکار کر رہے ہیں، نہیں، آوازوں میں نرمی ہونا، جس سے کیا ہو؟ سکون قلب ہو.
اسے کہتے ہیں خشوع. اور خضوع کا مطلب آتا ہے کہ ہمارے جسموں سے کیا ہو، تکبرانہ صفت ظاہر نہ ہو، اکڑ کر چل رہے ہیں، ایسا نہیں، بالکل نرم رفتاری کے ساتھ چل رہے ہیں، جھک کر چل رہے ہیں، کوئی کبر کا احساس نہیں، کوئی تکبر کا احساس نہیں، تو اسے کہتے ہیں خضوع. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ خشوع اور خضوع کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا. جب نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھتے پڑھتے مسلسل کیا ہو جاتا ہے، خشوع اور خضوع کی عادت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، آٹومیٹک خشوع کی عادت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان، ہٹھا کٹھا نوجوان، وہ بیٹھے سر جھکائے بیٹھے تھے. حضرت عمر نے فرمایا میاں اس کو خشوع نہیں کہتے، اس کو خشوع نہیں کہتے، خشوع نام ہے سکون قلب کا. اب تم بیٹھے ہو سر جھکا کے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ارے غرق ہے، اللہ کی یاد میں غرق ہے، اس کا نام خشوع نہیں ہے. بس چلتے پھرتے ایسا احساس ہو کہ نہیں یہ خشوع ہے. آدمی ظاہر سی بات ہے جب نیت صاف ہو اور ارادے اچھے ہوں اور حقیقتاً وہ خشوع خضوع کرنے والا ہو تو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ اس کے روزمرہ کی زندگی میں خشوع خضوع پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع خضوع پیدا کرنے والا بنائے. آخری آیت میں پھر بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو. پھر سمجھایا اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے پر اکرام و احسانات کیے. کیا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تم کو پوری دنیا پر فضیلت دی، میں نے تم کو پوری دنیا پر فضیلت دی. اب یہاں پر اشکال سوال ہو جاتا ہے کہ کیا امت محمدیہ پر بھی فضیلت دی؟ تو اس سلسلے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو انی فضلتکم کا تعلق ہے اس زمانے کے جو لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے، دیگر مذاہب والے، ان پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور ان کے لیے وہ دسترخوان آسمان سے اتارے، کھانے پینے کے سامان، نو ٹینشن، کمانے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، بس من سلوہ اوپر سے آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کیا کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کی روگردانی کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ ڈرائے، واتقوا یوما لا تجزی نفس، ڈرو اس دن سے. کس دن سے؟ یوم سے مراد روزے قیامت کا دن ہے، حشر کا جب میدان ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم ہوں گے، اپنے گناہوں میں لوگ ڈوبے ہوں گے، کوئی یہاں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک ڈوبے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ولا يقبل منها شفاعۃ، کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا. ارے میرے دوست ہے تھوڑا سا دے دو نیکی، نہیں بھائی. یہاں تک کہ ماں بیٹے سے، بیوی شوہر سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دیکھیں گے وہ میری بیوی ہے، بیوی دیکھے گی کہ وہ میرا شوہر ہے، لیکن دور بھاگ جائیں گے. بتائیے دنیا میں کتنی محبت ہے. اور قیامت کے دن سب دور بھاگیں گے. باپ بیٹوں کو دیکھے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا، لیکن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب بھاگیں گے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا. کیا مطلب؟ یہاں اس ہاتھ سے کیا لیتے ہیں؟ پیسے لے کے کیا کرتے ہیں؟ دستخط کر دیتے ہیں، تم پاس ہو گئے، 5000 دے دیے، 10,000 دے دیے، مقدمہ ختم. ایسا ہوتا ہے، رشوت کا ماحول ہے. وہاں فرماتا ایسا بھی نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی کسی کا مددگار بھی ہوگا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ وعدے کرتے ہیں. ایک فرقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اس سے نماز پڑھ لیتا ہوں، تمہاری مغفرت ہو جائے گی. یہ سب کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. اس لیے ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا چاہیے. یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں فکر ہوگی اپنے اعمال کی، کہ جب بھی ہم سوئیں تو پورے دن کا محاسبہ کریں کہ میں نے فجر کے وقت جگا اور پھر اب سونے جا رہا ہوں، اس درمیان کیا میں نے کیا، اپنے لیے کیا کیا، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا، اللہ کے لیے کیا کیا. تو یہ جب محاسبہ نفس کی فکر پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی دنیا ہی بدل دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات کسی کے ہوں تو کوئی سوال ہو ذہن میں تو کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال ہو کر سکتے ہیں. سنت جو بھی ہے اس کے
تعلق سے سوالات کرنا ہے، سوالات سمجھ میں نہیں ہے، کچھ آپ کو خلاصہ کرنا ہے، پوچھ لیں بنی اسرائیل کی قوم کا اللہ تعالیٰ کی نافرمان رہنے کے باوجود بھی لوگوں کو بے نیاز حصہ کھانا وغیرہ بھی دیا تھا، دیتے تھے. ہاں موقع دیا سکتے. وہ موقع دیے. اس زمانے میں وہی ایک امت تھی. تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ ڈائریکٹ عذاب نازل نہیں کرتے ہیں، موقع دیتے رہتے ہیں. منت سلوا کا نزول ہوا تو وہ لوگ کہتے رہے اب ٹیٹر بٹیر اچھا نہیں لگتا، گوشت اچھا نہیں لگتا، مجھے کیا چاہیے؟ بیگن چاہیے، آلو چاہیے. یہ وہ کہنے لگے مصر سے اے خدا، مصر سے حضرت موسیٰ سے کہتے تھے اپنے خدا سے کہیو کہ مصر سے میرے لیے سبزی لائے. تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہے، پھر عذاب آیا. تو یہ خاص طور پر بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. لیکن پیغام کس کو ہے؟ اصل کل امت کو ہے، خواہ امت مسلمہ ہو یا جو لوگ ابھی ہمارے ایمان نہیں لائے ہیں، پوری امت کو ہے، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہے. تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جہاں اپنے بھائیوں پر تبلیغ کریں، یہ قرآن کے پیغام کو سنائیں. وہیں ہمارا فریضہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان تک قرآن کے پیغام کو پہنچائیں. ورنہ کل قیامت کے دن خوش ہوگا، اے اللہ میرے پاس کہاں کوئی آئے. ہم دوست یار بن کے رہتے تھے، ایک ساتھ ہوٹلوں میں کھاتے تھے، ایک ساتھ آفسوں میں کام کرتے تھے، لیکن کبھی بھی فلاں صاحب نے مجھے ایمان کی دعوت نہیں دی، مجھے نہیں سمجھایا کہ بھائی اللہ ایک ہے، پاک بے عیب ہے. قرآن یہ مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں تک بھی قرآن کا پیغام اور دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. دعا فرما لیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا ربی انت وانا العواد بالذنب، انت العواد بالمغفرہ. یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. اے اللہ حاضرین مجلس میں جو لوگ بھی ہیں، اے اللہ سب کے جائز مقاصد کی تمنا پوری فرما. اے اللہ سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما. اے اللہ قرآن کی تفسیر میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ جو لغزشیں ہو گئی ہوں معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن میں تدبر کرنے والا بنا. اے اللہ قرآنی پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے والا بنا. اے اللہ پوری دنیا تک پہنچانے والا بنا. اے اللہ ہماری زندگی میں قرآن و سنت اتار دے. کہ اللہ ہماری زندگی روزمرہ کی زندگی قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے. اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.